طارق مسعود بیان۔ تو گلاس ٹوٹ گیا تو کیا ہو گیا؟ بچے کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ گیا ہے، اس کو سمجھا دو بیٹا تھوڑا سا آئندہ ایسے کرنا، لیکن نہیں۔ میں نے دیکھا ہے گھروں کے اندر بچہ جا رہا ہے، ہاتھ سے گلاس ٹوٹ گیا، تھپڑ لگتا ہے، ایسے موقع پہ ڈانٹنا بھی نہیں بنتا ہے، کیونکہ یہ کام کوئی بھی جان بوجھ کے نہیں کرتا۔ ایسے موقع پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ او ہو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کے علاوہ اگر اس سے تھوڑا سا بھی آپ کا رسپانس اوپر کا ہوا نا، اس کا مطلب آپ گدھے ہو۔ آپ کیا ہو؟ گدھے ہو۔ جو کام آپ سے بھی ہو سکتا ہے وہ اس سے ہو گیا، تو یہ تو آپ سے بھی ہو سکتا ہے نا کہ آپ سے گلاس نہیں ٹوٹے ہوں گے۔ کتنی دفعہ ہم سے ٹوٹے ہیں گلاس، کتنی دفعہ بہت سے لوگوں سے بہت کچھ ٹوٹ جاتا ہے بھائی۔ تو ایسے موقع پہ یہ کہنا کہ یار یہ گلاس کیوں توڑ دیا اور یہ اندھا ہے، اور پھر جو جتنا گدھا ہوگا نا پھر اس کا اسٹائل اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ تھوڑا سا گدھا ہے یوں آنکھیں دکھائے گا، یہ تھوڑا سا گدھا ہے۔ جو نارمل انسان ہوگا نا، میں نہیں کہہ رہا بہت با اخلاق، بہت بدتمیز نہ ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ کچھ بھی نہیں، کوئی رسپانس نہیں، چلو یار یہ ٹوٹ گیا، احتیاط کرنی چاہیے بیٹا، بس۔ جو زیادہ با اخلاق ہوگا وہ تو مسکرا دے گا، وہ کہے گا بے بھائی۔ حقیقت ہے بچوں کی حرکتوں پہ ہنسی آتی ہے انسان کو، بچے بڑی فلم ہوتے ہیں، وہ جان کر تھوڑی کچھ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہنسی اس پہ آتی ہے کہ بچہ خود شرمندہ ہو رہا ہوتا ہے، اب ڈانٹ پڑے گی۔ میں اپنی بات بتاؤں، مجھے تو ہنسی آتی ہے میرے گھر میں جب بچے اس طرح کی کوئی حرکت ہو جائے نا، کچھ گر گیا یوں ہو گیا، میں کوئی بہت با اخلاق آدمی نہیں، ابھی آپ میرے ساتھ سفر کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کون با اخلاق ہے کون بدتمیز ہے۔ تو لیکن یہ کہ مجھے بچوں کی حرکتوں پہ ہنسی آ جاتی ہے، کیونکہ بچوں کے نا خود ہی ایک شرمندگی سی ہو رہی ہوتی ہے، اس کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے کیا کیا ہے۔ تو ایسے موقع پہ ہنسی آنی چاہیے، غصہ ایسے موقع پہ بالکل بھی نہیں بنتا۔ اور پھر جو جتنا بڑا گدھا ہوگا، تو میں 2-4 گدھوں کی مثالیں دے دوں تاکہ سامنے آ جائے نا۔ تو تھوڑا سا گدھا یوں آ کے دکھائے گا، یوں کرے گا ایسے، اس کا مطلب آپ میں گدھے کے تھوڑے سے جراثیم ہیں، آنکھیں دکھانا بنتا نہیں ہے اس میں۔ آپ کہہ سکتے ہو جب تک ہم تنبیہ نہیں کریں گے تو گلاس پکڑنا کیسے سیکھے گا؟ تو تنبیہ کے لیے آنکھیں دکھانے کی کیا ضرورت ہے؟ جان کر تھوڑی کیا ہے اس نے، آپ اس کو بتا دو بیٹا تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں آگے پیچھے۔ ویسے تو وہ جب ٹوٹے گا نا گلاس، اس کو خود بھی تو کچھ سیکھے گا نا، وہ خود بھی تو کچھ اس وقت اس کو اخلاق سیکھنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ اگر آپ نے ڈانٹنا اور یہ سب چیزیں شروع کر دیں تو بد اخلاقی سیکھے گا، جو گلاس توڑنے سے بچنے سے زیادہ سیکھنا ضروری ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ دیکھو آپ نے اس کو اخلاق بھی تو سکھانے ہیں نا، تو اخلاق تقریروں سے نہیں سیکھے گا، وہ دیکھے گا کہ مجھ سے گلاس ٹوٹا اور میرے پیرنٹس نے مجھے کچھ بھی نہیں کہا، مسکرا کے چل دی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ جو چیز میسج ملے گا نا، اس کو لگے گا کہ ہمارے گھر کا یہ ماحول ہے کہ ہمارے گھر میں ذرا ذرا سی باتوں پہ چیختے چلاتے نہیں ہے، نہ مار دھاڑ کی دھمکیاں دیتے ہیں، نہ دانت توڑنے کی دھمکیاں، نہ زبان قینچی سے کاٹنے کی دھمکیاں، کیونکہ ایسے دھمکیاں آ رہی ہوتی ہیں تیری زبان پلاس سے نکال دوں گی میں، اور مائیں کہہ رہی ہوتی ہے نا گڑا مار دوں گی میں تجھے۔ باپ بھی ایسے ہی کر رہا ہوتا ہے، ماں بھی ایسے ہی کر رہی ہوتی ہے۔ تو یہ جو بدتمیزی سیکھ رہا ہے نا گھر میں، یہ بہت ڈینجرس ہے بھائی۔ گلاس تو کوئی بات نہیں یار، دوسرا گلاس لے آؤ۔ تو اپنے اسٹائل سے آپ نے بچے کو اخلاق سکھانے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا اسٹائل ہی گدھے والا ہے تو کچھ آنکھیں دکھا رہے ہوتے ہیں، کچھ تو تھپڑ لگا دیتے ہیں رکھ کے۔ یہ تو بہت ہی گندی حرکت ہے یار، آپ نے گلاس توڑنے پر چانٹا لگا دیا۔ اس سے پتہ ہے کیا ہوگا؟ جب دوسرا گھر میں چھوٹا کوئی الٹی سیدھی ذرا سی بھی حرکت کی تو یہ بھی چانٹا لگائے گا چپیٹ کے۔ پھر آپ بولو گے یہ کیا ہے بھائی، تمہارے ہاتھ کیوں چل رہے ہیں، اتنی سی بات پہ تھپڑ کیوں لگایا؟ تو اس کی سمجھ میں آئے گی یہ بات؟ اس کے دل میں سافٹ ویئر انسٹال ہو چکے ہیں کہ اس سے کم بات پہ میرے ابا نے 2 تھپڑ لگائے تھے، میں نے تو ابھی کتنے تھپڑ لگائے ہیں؟ 1 تھپڑ لگائے، اس میں برداشت ختم۔ تو بدتمیزی والا ماحول گھر میں اسی طرح ہی پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ گلاس ٹوٹ گیا، یہ چھوٹی موٹی حرکتیں، ہم تو اتنے شرارتی تھے یار، اب تو بچے شرارتی ہیں ہی نہیں۔ ہم تو مسجدوں میں اللہ معاف فرمائے، ابھی زیادہ نہیں بتانا چاہیے، ایسا نہ ہو بچے سیکھ لیں یہ چیزیں۔ پہلے زمانے کے بچے دیکھو نا، گھنٹیاں بجا بجا کے، وہ بچہ نا یوں گھنٹی بجانے کی کوشش کر رہے، ہاتھ نہیں جا رہا تھا اس کا، ایک انکل آئے انہوں نے بجا دی۔ تو انکل نے پھر بچے سے پوچھا اب کیا کرنے، کہہ رہا بھاگو۔ بچے تو ایسے، میں پھر بھی اس کا قائل نہیں ہوں کہ بچوں کو کسی چیز پہ ڈانٹے ہی نہیں، کچھ چیزوں پہ ڈانٹنا پڑتا ہے۔ جیسے بڑوں کے ساتھ بدتمیزی کر رہا ہے تو 1-2 دفعہ محبت سے سمجھاؤ، نہیں کر رہا تو پھر سختی سے سمجھاؤ اس کو۔ بعض چیزوں پہ تو ڈانٹنا بھی، اور اسلام نے پھر مارنے کا بھی حکم دیا بعض چیزوں پہ۔ تو اتنے براڈ مائنڈڈ نہیں بن جائیں کہ کچھ کہنا ہی نہیں ہے، لیکن کن باتوں پہ کہنا ہے یہ تو پہلے سوچ لو نا۔
آپ جن باتوں پہ ان کو ڈانٹ رہے وہ ڈانٹنا بنتا نہیں ہے, فیل ہو جانے پہ بھی نہیں ڈانٹنا بنتا. بچہ فیل ہو گیا اور آپ ڈانٹ رہے ہو, یہ پاس نہیں ہوگا, یہ ذہن میں رکھ لو. اپنی مرضی سے پڑھتا ہے آدمی, گن پوائنٹ پہ پڑھ سکتا ہی نہیں ہے. میرے ماں باپ نے مجھے پڑھانے کی کوشش کی اسکول میں نہیں پڑھ کے دیا. الحمدللہ, اللہ کا کتنا فضل ہو گیا, ٹھیک ہے نا, میں نہیں پڑھ کے دیا. بھائی ہمارے شرارتوں میں دل لگتا تھا, ہمارا دل ہی نہیں لگتا تھا اسکول میں پڑھنے میں. یار شرارتیں, وہ کھڑکی سے بھاگ رہے ہیں, پھر یہاں سے نکل رہے, یہاں سے ٹن مارا, تو وہ نہیں دل جو ذہین بچہ ہوتا ہے نا, اس کا دل ٹکتا ہی نہیں ہے کسی جگہ. اس کو تھوڑا میچور ہونے دو, تو جب اس کو اچھا برا سمجھ میں آئے گا تو وہ جب پڑھائی پہ آ گیا تو ریکارڈ توڑ دے گا. وہ ہم جب مدرسے میں گئے ہیں تو ہم نے صحیح طرح سے پڑھنا, شوق سے گئے تھے نا, پڑھنا شروع کر دیا. پھر بھی میں یہ نہیں کہہ رہا بچوں کو بالکل آزاد چھوڑنے, پڑھے نہیں پڑھے, نہ اسکول بھی بھیجیں, ٹیوشن بھی پڑھائیں, سب کچھ ہے, نگرانی کریں, بس یہ کافی ہے. اس سے زیادہ کہ آپ مکلف نہیں ہے. اب میرے بچے اسکول جا رہے ہیں, لوگ کہتے ہیں آپ نے اپنے بچوں کو عالم کیوں نہیں بنایا, اسکول کیوں بھیجا؟ میٹرک کے بعد عالم بناتے ہیں, میٹرک سے پہلے کوئی مدرسہ نہیں لیتا. تو میرا ارادہ ہے اچھا عالم بھی اس بچے کو بناؤں گا جس میں دیکھوں گا کہ اپنا بھی شوق ہے یا نہیں ہے. گن پوائنٹ پہ کوئی کسی کو نہیں بنانے کا ارادہ نہیں ہے کہ سر پہ مسلط ہو کے بندوق رکھی ہوئی ہے تو یہ پڑھے گا, وہ نہیں پڑھے گا. نہیں پڑھ رہا تو کیسے چلاؤ گے آپ؟ کچھ ہوتے ہیں زبردستی بھی پڑھ لیتے ہیں, لیکن میجورٹی نہیں پڑھ پاتی. محبت سے سمجھاؤں گا, دیکھو اس کے یہ فائدے ہیں, کیونکہ بچے کو عالم بننے میں نا مستقبل نظر نہیں آ رہا ہوتا, اپنا مستقبل اس کو دوسرے کاموں میں نظر آ رہا ہوتا ہے. تو اس میں آپ گن پوائنٹ پہ مسلط کر دو گے, بڑے مسائل ہو جائیں گے. ترغیب سے, محبت سے سمجھا دیا, چلا گیا تو بہت اچھی بات ہے. پھر اگر دل نہیں لگ رہا تو موٹیویٹ کرتے رہیں گے. جیسے میرا بھی دل نہیں لگتا تھا تو ہمارے استاذ ہمیں سمجھاتے تھے, پھر ہم بیٹھ جاتے تھے, چلو یار, پھر دل بھی لگنا شروع ہو گیا. تو ایسے ہے, ان چیزوں میں آپ نے اسکول میں داخل کر دیا. ہاں اب اسکول میں بلا وجہ ٹلے مار رہا ہے, چھٹیاں کر رہا ہے, تو سختی بنتی ہے. بیٹا رات کو جلدی دیکھو, پہلے وجہ کیا ہے, نیند پوری نہیں ہو رہی تو جلدی سلا دو رات کو اس کو. تو اس طرح سے تو سختی کی جائے گی. آگے نمبر آ رہے ہیں نہیں آ رہے, بھائی ہر آدمی کا ایک جیسا ذہن نہیں ہوتا. لیکن بہت سارے لوگ, بڑے بڑے لوگ دنیا میں گزرے ہیں جو پڑھے لکھے بالکل بھی, آپ بڑے بڑے سائنسدانوں کو اٹھا کے دیکھیں گے نا تو اکثر اسکول سے بھاگے ہوئے ہوں گے. وہ اب بچے بھاگنا نہ شروع کر دیں اس چکر میں کہ ہم بڑے سائنسدان بننا چاہتے ہیں. تم چھوٹے بھی نہیں بنو گے, تم پنچر لگانا بھی نہیں سیکھو گے, تو اس لیے پڑھ لو, زیادہ اچھی بات ہے, تمہارا فیوچر بن جائے گا اس سے. تو اس میں بھی فیل ہو گیا بچہ, اس پہ اتنا ذہنی دباؤ یار, اتنی ٹینشن کہ مصیبت میں پڑ جاتا ہے وہ. تو ایسا مت کرو, بچے کو دماغی طور پہ گرو کرنے دو. جتنا ہنسی خوشی زندگی, تھوڑی بہت ٹینشن ہے وہ اخلاق سکھانے والی تو دینی ہے, نماز والی ٹینشن, اور یہ چوریاں چکاریاں نہ شروع کرتے, گالی نہ دینا شروع کرتے. گالی دے رہے سختی کرو اس کے اوپر, بھائی یہ گالی والی نہیں چلے گی. چھوٹے بھائیوں کو بلا وجہ مارتا پیٹتا ہے تو اس کو سماؤ, یا انسان کے فرعون کے بچے مت بنو بھائی. جو تکبر اور یہ سب چیزوں کو تو کنٹرول کرو. باقی چیزوں میں بھائی پڑھ رہا ہے اچھی بات ہے, فیل ہو گیا کوئی بات نہیں, اس کو موٹیویٹ کرو, کوئی بات نہیں بیٹا, اگلی دفعہ انشاءاللہ اچھے نمبر آئیں گے, صلو علی الحبیب کہہ دیا کرو. میرے 2 بھانجے ہیں نا, یہ نمبر کم آئے تھے, بلکہ شاید ایک فیل ہو گیا تھا. تو چونکہ وہ ہمارے بہنوئی ہماری ہی دوست ہیں بچپن کے, بیانات ایک ہی شیخ سے ہم بیعت تھے, تو ہم دونوں میں سافٹ ویئر ایک جیسے انسٹال ہوئے ہوئے. تو وہی ہوا, بچے جو فیل ہو گیا تو گھر میں جب اطلاع ملی, بچے تھوڑے سے گھبرا رہے تھے, ہم فیل ہو گئے تو پتہ نہیں کیا ہوگا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں یار, آخرت کے امتحان میں فیل نہیں ہونا بس بیٹا, دنیا میں فیل پاس چلتا رہتا ہے. تو کچھ بھی نہیں ہوا. تو تھوڑے جب سمجھدار ہوئے تو خود ہی عقل آئی, بھائی باتیں ماموں سے ہم 4 شادیوں کی سنتے ہیں, تو فیل ہو کے تو 4 شادیاں نہیں ہو سکتی, تو کچھ کرنا پڑے گا بھائی. خود ہی سمجھ میں آیا. اب ایک این ڈی یونیورسٹی میں انجینئر بن گیا ہے, دوسرا جامعۃ الرشید میں اپنی مرضی سے گیا ہے, عالم بن رہا ہے ماشاءاللہ. تو برے ماحول میں نہیں بیٹھنے دو. خیر آج کھچڑی پک رہی ہے, ٹاپک دائیں میں بہت زیادہ جا رہا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کیا فرمایا, خلقکم اطوارا, کیسے اللہ نے مختلف طور بطور تم کو پیدا کیا ہے. ایک اسٹیپ سے دوسرا اسٹیپ, پھر تیسرا اسٹیپ, پھر پیدا جب بچہ ہو جاتا ہے تو اس کے چہرے پہ اللہ نے معصومیت ڈال دی. ایسی حرکتیں کر رہا ہوتا ہے, ماں باپ کو پیار آتا ہے اس کے اوپر, وہ ایک انٹرٹینمنٹ کا ایک بہترین ذریعہ بن جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں بھائی آٹومیٹیکلی لا آف چانس کے تحت نہیں ہے. یہ سب کون کر رہا ہے؟ کوئی ذات ہے جس نے یہ سارا نظام بنایا.